اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کافر لوگوں سے پوچھئے کہ جو لوگ فرما بردار ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ مجرم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آگے اس کا جواب دیا کہ ما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی جو فرما بردار ہے اور جو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ان دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ یا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم نے اس کا مطالعہ کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کافر سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہو، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور یہ قرآن پاک ہے، یا اور بھی جو صحیفے ہم نے نازل کیے ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات اس کے اندر لکھی ہو جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ مجرم اور فرما بردار دونوں کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور کیا تمہارے لیے وہ جو یہاں مل رہا ہے کیا وہاں بھی تمہیں اس کا اختیار دیا جائے گا، یا جو تم چاہو گے وہاں وہ ملے گا؟ یعنی یہاں پر ایک چیز ہے کہ کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اے محمد، جو کچھ ہم یہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جتنے عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں بھی کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جو تم کہتے ہو کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، زندہ کرے گا، تو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور جو ہم چاہیں گے وہاں وہ کچھ ملے گا۔ اس بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پوچھ رہے ہیں کہ ان سے بڑا بتلاؤ کہ تمہارے پاس کون سی ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے یہ لکھ دیا ہو کہ جو لوگ دنیا کے اندر نافرمانی کرتے رہا ہو اور اس کو ہم جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر انسان کہتا ہے نا کہ آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے روزانہ تنخواہ مل جائے، روزانہ جو ہے مزدوری مل جائے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ انسان پہلے گھر سے باہر نکلتا ہے، کماتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کے کچھ پیسے حاصل ہوتا ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان کا پیسے کے لیے بغیر بیٹھے بیٹھے نہیں مل سکتا ہے، تو جنت تو اس سے تو ہائی کوالٹی کی جنت ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں، عیش و آرام کی زندگی ہے، وہ کیسے اتنی سستی میں مل جائے گی ہم لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ کافی لوگ آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو غیر مذاہب کے لوگ، جو ماننے والے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کسی اور کو مانتے ہیں، غیر اللہ پر ان کا یقین ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا کے اندر نیک کام کریں گے اس کا ہمیں کیا ملے گا، بدلہ ملے گا آخرت میں، جنت میں، پنیہ جس کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں وہ رتن ٹاٹا مرا ہے، رتن ٹاٹا، اس کے بارے میں جی ہاں، اس کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پیچھے اتنے مال و دولت چھوڑ کر کے گیا ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں نے تعریف یہ کی کہ یعنی کہ کچھ مسلمان بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا، بہت انہوں نے جو ہے غریبوں کی مدد کی، بہت غریبوں کی انہوں نے گھر بنا کے دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی تو سنیے کہ آمنو، اگر ایمان والا ہوگا تو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اگر ایمان نہیں تھا تو دنیا کے اندر ہی اس کو بدلہ مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہاں پھنس رہا ہے نا، دنیا کی نظروں میں وہ کتنے اچھے ہو گئے، وہ لوگوں نے بہت تعریف کی، میں نے بھی ویڈیو دیکھا، اکثر مسلمان بھی واٹس ایپ پہ لگائے ہوا تھا اسٹیٹس کہ ماشاءاللہ ان کی بہت آمدن تھی، انہوں نے بہت خرچ کیا، غریب پر بہت مدد کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا کی نظر میں یہ اچھے تھے، اللہ کی نظر میں یہ اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک ہی غلطی تھی کہ وہ ایمان نہیں لایا، بس یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے خوب مال خرچ کیا ہو
غریبوں کی مدد کی ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ثم آمنو، پھر وہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایمان والا ہے، اگر وہ 1 ہی روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بے شمار فائدے بتلائے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جو شخص 1 روپیہ اللہ کو قرض دے گا تو کیا کہتا ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اس کو ہم دیں گے، ہے کہ نہیں؟ وہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کافر روزانہ اگر وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہو غریبوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ ہم کو نہیں مانتا ہے، تو اس کا بدلہ ہم اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ میرے نزدیک اچھا انسان نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ فرق ہے، کیا ہے؟ یہ فرق ہے ایمان والوں میں اور غیر ایمان میں۔ جی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کہ تم یہ کیسے گمان کر لیا، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جو کچھ ہم یہاں ہمیں مل رہا ہے وہ یہی چیز وہاں ہمیں ملے گی؟ یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ یہ تو میں فیصلہ کروں گا نا کہ دنیا کی جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم کے اندر کون جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ام لکم، یا ہم نے تم سے ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ ہم نے قیامت تک کے لیے تم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں، یعنی یا ہم نے کوئی ایسی باتیں تم سے کہی ہیں، یا میں نے قسم کھایا ہو کہ بے شک جو لوگ بھی دنیا کے اندر خوب نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کو ہم جنت دیں گے، ایسا قرآن نے نہیں کہا ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن جہاں کہیں بھی مال و دولت کے خرچ کی بات آتی ہے تو قرآن آگے شرط لگا دیتا ہے کہ وہ آمنو، ہے کہ نہیں؟ 15 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو سچے دل سے ارادہ کیا، کوشش بھی کیا، محنت بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن شرط یہ کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے، چاہے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو۔ مومن اگر نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، پھر دنیا کے اندر اس کو ہم دے دیں گے، خوب دیں گے، دیا بھی اللہ نے ان کو بہت دیا مال و دولت، تو دنیا کے اندر ان کو بدلہ مل گیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، صاف صاف۔ آخرت میں اگر حصہ پانا ہے تو وہ ہوا مؤمن، مومن ہونا شرط ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، کہ تمہیں جو کچھ یہاں مل رہا ہو وہاں بھی وہی ملے، ہے کہ نہیں؟ ہم نے کب قسم کھائی ہیں، ہم نے کب کہا قرآن کے اندر کہ جو شخص دنیا کے اندر خوب عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو، عشاء کی اذان ہوئی، نماز بھی ہو گئی، تفسیر بھی ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور جو لوگ کشت اٹھا کے محنت کر کے آئے ہیں، وضو بنائے ہیں، نماز ادا کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کو بھی دونوں کو جنت میں ڈال دیں گے؟ نہیں بھائی، جو لوگ نماز ادا نہیں کیے ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے نماز ترک کیا ہے، تو 80 سال وہ جہنم میں جلے گا پہلے، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میرے ذہن میں ابھی تک گھوم رہی ہے، کبھی کبھی میں 2 دن سے اللہ کا شکر آنکھ بھی کھل جاتی ہے تہجد میں بہت روتا ہوں کہ یا اللہ میری نماز تو کئی مرتبہ سفر میں رہتا ہوں چھوٹ جاتی ہے، موقع نہیں مل پاتا ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ نہ جانے اتنی کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، میں تو اسی پر رو رہا ہوں کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ پھر بھی اللہ کا شکر ہے جو ہو رہا ہے، وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ جان بوجھ کے کئی سال سے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، صرف جمعہ کے دن آ رہے ہیں، وہ بھی سچے دل سے نہیں آ رہے ہیں، مجبوری ان کے ساتھ یہ ہے، وہ اس لیے آ جاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو فلاں کیا کہے گا، وہ کیسا آدمی جمعہ کے دن بھی نہیں جا رہا ہے، بس اس ڈر سے وہ آ رہا ہے مسجد میں، جو حقیقت بات ہے، سے روایت ہے۔ وہ فرماتے جیسے کہ اس کا ایک مفتیان کرام فرماتے ہیں، جیسے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ہم سفر میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عصر بھی ہم ایک ساتھ ادا کر لیں، اس لیے کہ آگے ہو سکتا کہیں موقع نہ ملے، تو اس کا آسان طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت ختم ہونے لگے تو ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے آپ نماز ادا کر لیجیے ظہر کی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیے کہ وقت شروع ہو چکا ہے عصر کا،
تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہیں پر عصر کی نماز ادا کر لیجئے، یہ جائز ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ سلہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ ایہم، کس نے انہیں بذالک زعیم، کہ اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کافر سے پوچھئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں ہمیں مل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہم چاہیں گے جنت میں ہم کو ملے گا، تو کس نے کہا یہ؟ کس نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم کافر کو بھی جنت میں ڈال دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ جو نافرمان ہے اس کو ہم جنت میں ڈال دیں گے؟ نہیں۔ دیکھیے ایمان جو ہے نا، جیسے کہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں پیچھے گزرا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ گزرا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور ہم اپنی بیوی کو بچا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رشتہ داری کوئی بھی ہو، جیسے کہ مان لیجئے کہ میں نیک ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، لیکن میرا بیٹا نافرمان ہے، تو قرآن نے صاف صاف کہا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے اعمال کو لے کے گھومے گا، یعنی اپنے اعمال کی بدولت وہ جنت میں جا سکے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو اجازت دے کہ تم سفارش کر دو کسی کی، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، سب اپنا اپنا دیکھے گا، تو یہی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ام لہم شرکاء، کہ کیا انہوں نے ہمارے خدائی میں، یعنی خدائی میں انہوں نے کسی کو شریک بنا لیا ہے، یعنی میرے ساتھ انہوں نے کسی اور کو شریک بنا لیا ہے، تو فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو یہ لے آئے جو ان کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، تو ان کو لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، جو جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ تو قرآن تو صاف صاف کہتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا کے اندر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کا کوئی خدائی شریک ہے یا انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہے اور جو ان کی سفارش کرے گا تو لے آئے میرے پاس، ہم بتلاتے ہیں ان کو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جی تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہی سمجھنے کی ایک سوال و جواب کے ذریعے سے پوچھ رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم دنیا کی